نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاشباہ والنظائر سے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ کتاب کتنے فنون پر مشتمل ہے. الاشباہ والنظائر پر لکھی گئی شروحات اور حواشی. الاشباہ والنظائر ایک مغلق اور مجمل عبارت کے حامل کتاب ہے. لہذا بعد میں آنے والے بہت سے محققین نے اس پر حواشی لکھے اور اس کی شروحات لکھی، جن میں سے بعض مشہور یہ: نمبر 1 تنویر البصائر علی الاشباہ والنظائر. شرف الدین الغزی الحنفی، جو ابن حبیب سے مشہور تھے، وہ اس کے شارح ہیں. دوسری ہے تنویر الاذہان والضمائر شرح الاشباہ والنظائر. مصطفیٰ بن خیر الدین العلیمی الرملی الحنفی. انہوں نے صرف فن ثانی جو ضوابط پر مشتمل ہے اس کی شرح لکھی ہے. تیسری ہے ظواہر الجواہر النظائر. ظواہر الجواہر النظائر ضاد سے علی الاشباہ والنظائر. شیخ صالح بن محمد الخطیب التمرتاشی. شیخ صالح بن محمد الخطیب التمرتاشی امام ابن نجیم کے شاگرد تمرتاشی کے بیٹے ہیں. چوتھی ہے نزہۃ النوادر علی الاشباہ والنظائر. نجم الدین بن خیر الدین الرملی. پانچویں ہے غمز عیون البصائر على محاسن الاشباہ والنظائر. غمز عیون البصائر على محاسن الاشباہ والنظائر. احمد بن محمد الحموی. یہ مشہور، متداول اور مطبوع ہے. رمز عیون البصائر على محاسن الاشباہ والنظائر احمد بن محمد الحموی. اس کے بعد ہے عمدۃ ذوی البصائر. عمدۃ ذوی البصائر لحل
لحل مهمات الأشباه والنظائر عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر. ابراہیم بن حسین المکی جو بیری زادہ سے مشہور تھے، التحقیق الباہر شرح الاشباہ والنظائر. محمد ہبۃ اللہ البعلی الحنفی، محمد ہبۃ اللہ البعلی الحنفی. اور امام ابن عابدین نے اس کی شرح لکھی ہے نزہۃ النواظر علی الاشباہ والنظائر. امام ابن عابدین الشامی نے اس کی شرح لکھی ہے نزہۃ النواظر علی الاشباہ والنظائر. یہ الاشباہ والنظائر پر امام ابن عابدین الشامی نے اپنے قلم سے حواشی لکھ رکھے تھے، تو ان کے شاگرد محمد البیطار نے ان حواشی کو جب الگ کیا تو وہ مستقل ایک کتاب کی صورت اختیار کی گئی، اور اسی کا نام انہوں نے محمد البیطار نے نزہۃ النواظر علی الاشباہ والنظائر رکھا. یہ کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق چند چیزیں بیان کی گئی. اس کے بعد ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر جیسے مصنفین اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، اسی طرز پر انہوں نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، جس پر عربی دوم سے لے کر دور حدیث شریف تک مباحث کو سن سن کر آپ کے کان پک چکے ہوں گے. مزید اس کا تکرار آپ کی شان میں گستاخی. الحمدللہ علی ما انعم. مصنف کا جو خطبہ ہے یہ بڑا اچھلتا کودتا ہے، اور خطبے میں آپ نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. جہاں پر سمجھانے کی ضرورت ہوگی وہاں سمجھایا جائے گا، ورنہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے خطبے کے اوپر مزید تفصیل سے کلام کیا جائے. الحمدللہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم. وبعد فإن الفقه أشرف العلوم قدرا. فإن الفقه أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأتمها عائدة وأعمها فائدة وأعلاها مرتبة وأسناها منقبة يملأ العيون نورا والقلوب وسرورا والصدور انشراحا ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا. هذا لأن ما بالخاص والعام
من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام انما هو بمعرفة الحلال والحرام والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الاحکام. تو علم فقہ کے سلسلے میں بیان کیا کہ بہرحال علم فقہ یہ چونکہ حلال اور حرام سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کی زندگی کے تمام عملی مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا اس بنا پر مسلمان کو سب سے زیادہ جس علم سے پالا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ جس علم کی ضرورت ہے وہ کون سا علم ہے؟ علم فقہ. اس لیے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک کون سا کام کرنا اس کے لیے جائز، کیا ناجائز، کیا حلال، کیا حرام، کیا فرض، کیا واجب، کیا مستحب، کیا مندوب، کیا سنت، کیا مکروہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ علم فقہ بتاتا ہے. اسی لیے ہمارے مدرسے میں جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے آسان کیا لگتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ فقہ. نہ ہو سر سب مشکل لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی سے جڑا ہوا ہے. زندگی سے کیا ہے؟ جڑا ہوا. تو جڑا ہوا ہونے کی وجہ سے اس میں جو چیزیں پڑھتے ہیں عام طور پر وہ عملی طور پر انسان کو پیش آتی رہتی ہے، اور جس چیز کی مزاولت ہوتی ہے، جو عملی اور پریکٹیکل طور پر انسان کی زندگی میں جو چیز آتی رہتی ہے وہ چیز انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ آسان. اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے طلبہ اسے تصور کرتے ہیں. بحورہ ذاخرۃ وریاضہ ناظرۃ ونجومہ ظاہرۃ واصولہ ثابتۃ وفروعہ نابتۃ لا يفنى بكثرة الانفاق کنزہ ولا يبلى على طول الزمان عزہ وإني لا أستطيع كنه صفاته ولو أن أعضائي جميعا تكلموا. علم فقہ کی منقبت کو بیان کرنے کے بعد ایک شعر انہوں نے ذکر کیا اور بڑا شاندار ہے کہ وإني لا أستطيع كنه صفاته، کہ میں اس کی صفات کی حقیقت کو بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا. وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمُوا، اگرچہ میرے بدن کا ہر عضو بولنے لگ جائے پھر بھی اس کی منقبت ختم ہوگی نہیں. تو شاعر نے چاہے کسی کے لیے بھی کہا ہو، لیکن یہاں پر وہ شعر کیا ہوتا ہے؟ فٹ ہوتا ہوا مصنف کو نظر آیا. اور مصنف کو چونکہ علوم عربیہ سے بھی مناسبت، اس وجہ سے مصنف نے اس شعر کو یہاں پر کیا ہے؟ ذکر کیا. اہلہ قوام الدین، یعنی اب فقہا کی تعریف کرتے ہیں کہ اہلہ قوام الدین وقوامہ وبہم ائتلافہ وانتظامہ وإلیہم المفزع فی الآخرۃ والدنیا والمرجع فی التدریس والفتوى. تو فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فقہا ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ فقہا ہی اسے بتائیں گے کہ کیا چیز کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. خصوصاً ان اصحابنا لهم خصوصیت السبق فی هذا الشأن، کا خاص طور پر ہمارے اصحاب یعنی احناف اس فن کے بڑے ماہر، اس لیے کہ ان کو اسبقیت حاصل ہے کہ فقہ کو تدوین کرنے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے بعد سب سے اولیت کس کو حاصل ہے؟ امام صاحب کو، کیونکہ امام صاحب کی تابعیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. جو امام صاحب کی تابعیت میں شک کرتا ہے وہ اپنے مطالعے اور اپنے علم میں خود مشکوک ہے. لہذا امام صاحب کی تابعیت میں کوئی شک نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ امام صاحب کی ولادت یہ سن ہجری 80 میں، بہت سارے اقوال ہے لیکن راجح قول جو ہے اس سلسلے میں وہ کون سا ہے؟ سن ہجری 80. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا وجود 95 ہجری تک اور ایک روایت کے مطابق 103 ہجری تک پایا جاتا ہے. اور امام صاحب یہ کوفہ میں رہتے تھے، اور اتفاق سے جو اخیر میں جن صحابہ کا انتقال ہوا وہ بھی کوفہ اور بصرہ ہی میں رہتے تھے، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا. تو یہ لوگ بھی کہاں پر تھے؟ کوفہ میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی وہاں پر رہے اور نہ دیکھے، یہ ناممکن ہے. دوسری بات یہ کہ امام صاحب کا براہ راست حضرت انس اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن اوفا سے روایت کرنا بھی ثابت ہے. خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے ان کی ملاقات کرنے کے لیے کیا کر گئے؟ لے گئے. تو اس لیے امام صاحب نے صحابہ کو دیکھا اور آپ تابعی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ روایت کے سلسلے میں مختلف باتیں کہی جا سکتی ہے، مگر محققین کا کہنا یہ ہے کہ امام صاحب نے روایت بھی کیا. تو فرماتے ہیں کہ ان اصحابنا لهم خصوصیت السبق فی هذا الشأن والناس لهم اتباع، کہ امام صاحب نے اس کے اصول کو مدون کیا اور پھر اس کے بعد لوگ آئے تو امام صاحب ہی کی پیروی کرتے ہوئے اس کو کیا کیا؟ آگے بڑھایا. اسی لیے فرماتے ہیں، امام شافعی کے قول کو نقل کرتے ہیں، الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ فقہ میں لوگ سراج الامہ، امام الائمہ، امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں، یعنی ان کے اولاد اور ان کے احسان مند ہے. کہ امام صاحب ہی نے ان تمام چیزوں کو، اس لیے کہ امام محمد نے کس سے سیکھا؟ امام شافعی نے کس سے سیکھا؟ امام محمد سے اور امام ابو یوسف سے. امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے بھی سیکھا اور امام ابو یوسف اور امام محمد سے بھی سیکھا. تو سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، خود امام مالک اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی کے درمیان بھی تبادلہ ہوا کہ بعض روایتیں انہوں نے ان سے کی اور انہوں نے ان سے بعض روایتیں کی. تو اس اعتبار سے تمام کے تمام فقہا گویا کہ ایک طرح سے امام صاحب کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں. خود امام مالک بھی امام ابو حنیفہ سے روایت کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ. عیال یہ جمع ہے عائلن کی، اور عائل کہتے ہیں اس کو جس کا نفقہ کسی کے ذمے ہو. جیسے اولاد کا نفقہ باپ پر ہوتا ہے تو اولاد یا عیل اور عیال کہی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کما کر کھا نہیں سکتی ہے، تو اس کے نفقے کو تنصرون بضعفائکم کے اصول کے تحت شریعت مطہرہ نے کہا کہ بھئی اس کا نفع کس کے اوپر ہوگا؟ باپ پر ہوگا، کہ وہ مضبوط ہے، قوی ہے، لہذا وہ کما کر کھلائے. اسی طریقے سے ضعیف اور کمزور والدین ہیں، وہ لوگ بھی ان کا نفقہ بھی کس پر ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ أَنصَفَ الشَّافِعِيُّ، اور امام شافعی نے انصاف کی بات کہی، حيث قال من أراد أن يتبحر في الفقه فلينظر إلى كتب أبي حنيفة. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ فقہ میں مہارت حاصل کرے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اس لیے کہ آپ نے خود امام محمد سے علم سیکھا تھا. کما مثلہ ابن وہبان، جیسا کہ قاضی عبد الوہاب ابن وہبان الدمشقی، ان کے منظومۃ ابن وہبان کے نام سے مشہور
ان کی کتاب ہے جو انہوں نے فقہ کے باب میں اور فقہ حنفی کی مشہور کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے 8ویں صدی کے بہت مشہور فقہ، عربیت، قراءت اور علم ادب کے ماہر گزرے ہیں ابن وہبان. ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عن حرملہ، وہ بیان کرتے ہیں حرملہ التجیبی سے المصری، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے کیا ہے؟ شاگرد ہے. وہو، یعنی امام شافعی کے قول کو سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ ابن وہبان نے اس کو نقل کیا ہے امام شافعی کے شاگرد کے حوالے سے. کیا کہا امام شافعی نے؟ وہو کالصدیقی، اور امام صاحب علم فقہ کے باب میں امام صاحب کا وہی مقام ہے جو حضرت ابو بکر کا حضرات صحابہ میں مقام تھا، جو حضرت ابو بکر کا حضرات صحابہ میں مقام تھا، کہ حضرات صحابہ میں سب سے افضل وہ تھے، لہذا فقہ میں سب سے افضل امام صاحب. تو یہ کالصدیقی مت پڑھنا اس کو، یہ کیا ہے؟ کالصدیقی، کہ امام صاحب کا مقام ایسا ہی ہے جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ میں تو فقہ کے باب میں لہو اجرہ واجر من دون الفقہ، امام صاحب ہی کو فقہ کا اجر ملے گا، اور امام صاحب کے بعد جتنے لوگوں نے بھی فقہ پر کام کیا اس کا اجر بھی امام صاحب کو ملے گا. وَأَلَّفَهُ، اور جو بھی تعریف کی اس کا اجر بھی امام سے. کیوں؟ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہ واجر من عمل بہ، کہا اس حدیث کی روشنی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ امام صاحب کو اس کا پورا اجر ملے گا. وَإِنَّ الْمَشَائِخَ الْكِرَامِ قد ألفوا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى واجتهدوا في المذهب. فرماتے ہیں کہ علماء نے شروح، متون، فتاوی کی شکل میں اپنے اپنے مذہب میں کتابیں لکھی جن کا تعلق فقہ حنفی سے تھا، انہوں نے فقہ حنفی میں، جن کا تعلق فقہ شافعی سے تھا انہوں نے فقہ شافعی نے، ہر ایک نے اپنے مذہب میں کتاب لکھی. الا انی لم ارى لهم ما يحكي کتاب الشیخ تاج الدین السبکی. البتہ ان تمام تصنیفات میں قواعد فقہ پر کوئی ایسی کتاب مجھے نہیں نظر آئی، میری نظر سے نہیں گزری، جو تاج الدین السبکی الشافعی، جن کی کتاب ہے جمع الجوامع، قاہرہ اور مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہ 8ویں صدی کے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جیسا لکھا ہے ایسی ہمارے یہاں پر نہیں. یشتمل علی فنون فی الفقہ، جو فقہ کے مختلف فنون پر مشتمل ہو. وقد كنت لما وصلت في شرح الکنز الى تبییض البیع الفاسد، اور جب میں کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق لکھتے ہوئے بیع فاسد کی تبییض کرنے لگا کہ اس کے لکھنے کے بعد اس پر نظر ثانی کرنے لگا، الفت کتابا مختصرا فی الضوابط، تو اس موقع پر میں نے ضوابط فقہیہ پر مشتمل ایک مختصر سا رسالہ لکھا جس میں ضوابط والاستثناءات اور اس سے کون سی چیزیں مستثنا ہے اسے بیان کیا. وَسَمَّيْتُهُ بِالْفَوَائِدِ الزَّيْنِيَّةِ، اور اس کا نام میں نے فوائد زینیہ رکھا. دو طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ اپنے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے فوائد زینیہ رکھا. بعض نے کہا کہ نہیں، زین یہ زینت سے بنا ہے، تو چونکہ مصنف کو کتاب اچھی لگی، پسند آئی، اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام اس طرح سے رکھا. فی فقہ الحنفیہ،
وصل الى 500 ضابط، جس میں فوائد ذہنیہ میں تقریباً 500 ضوابط کو جمع کیا. فألہمت ان اضع کتابا علی النمط السابق، تو اس موقع پر میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ تاج الدین السبکی کی کتاب کے طرز پر کوئی کتاب لکھوں، مشتملا علی 7 فنون یکون هذا المؤلف، مؤلف مت پڑھنا اس کو، یکون هذا المؤلف النوع الثانی منها، اور میری یہ کتاب اپنے اس فن میں ثانوی حیثیت، دوسری حیثیت رکھے. یعنی پہلے میں نے فوائد ذہنیہ لکھی اور پھر اس کے بعد 7 فنون پر مشتمل دوسری کتاب الاشباح والنظائر میں لکھوں. اس طریقے سے میں نے تو گویا کہ ضوابط فقہیہ کو جس وقت مرتب کیا، اس موقع پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس طرح کی کتاب لکھوں. اس میں اب بیان کر رہے ہیں جس کو ہم نے پیچھے سمجھ لیا ہے 7 فنون کو. الاول معرفت القواعد التي يرد إليها وفرع الاحکام علیہا، کہ جس میں پہلے فن میں قواعد اساسیہ کو بیان کروں جس پر تمام کے تمام فقہ کی تفریعات متفرع ہوتی ہے. وہی اصول الفقہ، اور وہ اصول الفقہ بھی. یہاں پر اصول الفقہ وہ اصطلاح والا اصول فقہ نہیں، اس لیے کہ 2 الگ الگ چیزیں، ایک ہے القواعد الفقہیہ اور دوسرے ہے الاصول الفقہیہ. شتان بینہما، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اصول فقہ جو ہے وہ قواعد عربیہ کو سامنے رکھ کر، قواعد عربیہ کو سامنے رکھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے براہ راست مسائل کا استخراج اور استنباط کیسے کیا جائے. یہ علم اصول فقہ میں ہوتا ہے، گویا اس کا موضوع ہے کہ علم اصول فقہ میں آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے براہ راست کسی مسئلے کا استخراج یا استنباط کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، وہ آپ کو اس کے لیے جو اصول ہے وہ کہاں پر ملیں گے آپ کو؟ علم اصول فقہ میں. تو علم اصول فقہ یہ براہ راست استخراج اور استنباط مسائل بالکتاب والسنہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب اس آیت کریمہ سے آپ کیا ثابت کریں گے؟ تو کہا کہ یہ ثابت کریں گے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4. تو اصول فقہ آپ کو بتلائے گا کہ یہاں پر الامر للوجوب، امر کس کے لیے ہے؟ کیوں کہ الاصل فی الامر الوجوب، کہ اصل امر میں وجوب ہے، الا یہ کہ سیاق و سباق میں کوئی قرینہ ایسا آئے جو اس کے دوسرے کسی معنی پر، مجازی معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے. اب یہاں پر کوئی آگے پیچھے ایسا معنی ہے نہیں، تو لا محالہ کیا کہنا پڑے گا؟ یہاں پر امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے. لہذا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سے کیا ثابت ہوا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4. ایسے ہی أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو اس سے بے کے حلال ہونے اور ربا کی حرمت کا پتہ چلا. یہ ساری چیزیں آپ کو کون بتائے گا؟ اصول فقہ. کون بتائے گا؟ حدیث میں آیا لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الشعير بالشعير ولا الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ بھئی ربا ایک تو وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، اور دوسرا ربا وہ ہے جس کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا. قرآن نے ربا نسیئہ کو بیان کیا
اور احادیث مبارکہ نے ربا الفضل کو بیان کیا، اور ہمارے فقہا نے ان دونوں کو کہا کہ ربا بجمیع انواعہ و اقسامہ حرام۔ ان دونوں نصوص کی حرم الربا اور اس حدیث، ان دونوں کی روشنی میں کہا کہ ربا اپنے تمام اقسام کے ساتھ کیا ہے؟ حرام۔ اب وہ علت ربا میں اختلاف ہو، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ملکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اصول فقہ۔ پھر قواعد الفقہ کیا کام کا؟ تو قواعد الفقہ کا کام یہ ہے کہ جب فقہا نے اصول کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت سے ہزاروں مسائل، دسیوں ہزار مسائل کا استخراج اور استنباط کر کر اپنی کتابوں میں اسے بھر دیا، 10 20 25 30 40 100 جلد میں کتاب فقہ کی ہوگا، کتنے جلد میں؟ 100 جلد۔ وہ مذاق نہیں ہے، فقہ کے اندر میں کتنی جلدوں میں کتاب ہے آپ کی؟ یہ تنویر الابصار، جس پر امام شامی نے لکھا ہے، شامی حاشیۃ ان کا جو حاشیہ ہے، تو تنویر الابصار پر کسی اور مصنف نے لکھا ہے، مولانا لطیف الرحمن صاحب مجھے مکہ میں بتایا، انہوں نے خود دیکھا، کہا کہ مکہ مکرمہ میں کسی لائبریری کے اندر میں ہے 100 جلد میں۔ کتنی جلد میں؟ 100 جلد۔ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، کوئی ایسے ہی مذاق نہیں کہ بھائی سنی سنائی بات ہے، کسی نے ایسی نقل کر دیا ہوگا۔ تو اب اتنی فروعات، اس لیے کہ فقہ ایک ہوتی ہے وہ جو فقہ ضرورت پڑتی تھی اس وقت استخراج، اور دوسرا ہمارے فقہا نے کیا فقہ تقدیری سے کام لیا کہ جو فقہ آئندہ آنے والی ہے اس کو بھی ابھی سے سوچ کر کہ اگر کبھی ایسا ہو تو کیا ہوگا، احتمالی۔ تو اب وہ اتنی زیادہ تفریعات ہو گئی کہ ان تفریعات کو یاد رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تب پھر قواعد الفقہ کو مدون کیا گیا۔ کس کو مدون کیا گیا؟ قواعد الفقہ، کہ ایسے قواعد کو مدون کیا جائے جو بہت ساری تفریعات کو جامع ہو، بہت ساری تفریعات کو کیا ہو؟ جامع۔ تو دونوں میں فرق ہوا۔ اصول فقہ یہ مقدم ہے فقہ سے، تدوین کے اعتبار سے، اور قواعد الفقہ یہ مؤخر ہے تدوین کے اعتبار سے۔ اس کی ضرورت پہلے تھی اور اس کی ضرورت بعد میں پیش آئی۔ اس کی ضرورت کیا ہوئی؟ بعد میں پیش۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قواعد الفقہ کے ذیل میں تفریعات کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اصول الفقہ سے مراد قواعد الفقہ ہے، وہ اصطلاحی اصول الفقہ نہیں۔ یہاں پر جو بنیادی 5 قواعد ہے جس پر اتفاق ہے تقریباً تمام لوگوں کا، کہ ان 5 قاعدے کے اندر ساری کے ساری 1000 جلد بھی کوئی لکھے تب بھی وہ تفریعات اس کے اندر میں، اس میں یا اس میں یا فلاں میں یا ڈھمکا میں 5 میں سے کسی ایک میں کیا ہو جاتی ہے؟ فٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان کو اصول فقہ سے مصنف نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے۔ وہی اصول الفقہ فی الحقیقۃ وبها يرتقي الفقيه درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، اور اسی اصول قواعد الفقہ یعنی بنیادی قواعد کو اگر آدمی اچھے سے یاد کر لے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیا آسان ہو جاتا ہے؟ اجتہاد۔ کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسائل جدیدہ میں اصول فقہ سے زیادہ قواعد فقہ سے مدد لی جاتی ہے۔ اصول فقہ سے زیادہ کس سے مدد لی جاتی ہے؟ قواعد الفقہ سے مدد لی جاتی ہے۔ اسی لیے اصول فقہ تو ضروری ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس زمانے میں کثرت قضایا اور نوازل کی وجہ سے قواعد الفقہ میں مہارت کا حاصل کرنا طالب علم اور فقہ سے دلچسپی رکھنے والے کے لیے کیا ہے؟ ضروری۔ اسی لیے ہمارے زمانے میں قواعد الفقہ پر بکثرت کام ہوا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ مجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ نے ایک موسوعہ تیار کروایا ہے، معلمۃ قواعد الفقہ، زیادہ نہیں، صرف 25 جلد۔ کتنی جلدوں میں ہے؟ 25 جلدوں میں، اور ایک ایک جلد زیادہ نہیں، 600-700 صفحے کی ہے۔ تو 25 جلد کے اندر میں پورا موسوعہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیار کروایا ہے، جو تقریباً 20,000 سے زیادہ صفحات پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ تو ابھی میں فلسطین گیا تھا تو وہاں کی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی لائبریری میں نے دیکھا بھی اس کو وہاں پر، تو کیونکہ اس کی ضرورت، وہ تقریباً 10 سے
15 سال لگے، 300 سے 400 ماہرین فقہا نے اس کے اوپر کام کیا، تب جا کر وہ 25 ذیل میں کیا ہوا، تیار ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس امت کی گٹھی میں علم رکھا ہے۔ زوال کے اس دور میں بھی یہ امت اگر انفرادی نہیں تو اجتماعی طور پر بھی کام کرتی ہے، لیکن علمی میدان کو کبھی چھوڑتی نہیں۔ الموسوعۃ الفقہیہ کویت والوں نے تیار کروایا، زیادہ نہیں، صرف 45 جلد۔ کتنی جلدوں میں؟ 45 جلدوں میں۔ ابھی سعودی کی حکومت نے تیار کروایا ہے ایک قرآن کی تفسیر کے اوپر، تفسیر موسوعۃ التفسیر بالمأثور، احادیث کی روشنی میں، وہ بھی کتنی جلد میں ہے؟ 25 جلد میں۔ اسی طرح التفسیر الموضوعی، موسوعۃ التفسیر الموضوعی کے نام سے ایک دوسرا کام کروایا ہے سعودی کے کچھ اداروں نے، کتنی جلد میں؟ 35 جلد۔ کتنی جلد میں؟ 35۔ تو کام ہوتا ہی رہتا ہے۔ عالم اسلام یہ اپنے زوال کے اس دور میں بھی بدستور اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے، کم زیادہ کے ساتھ 19-20 ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کام جاری رہے گا۔ اس دین کو اللہ کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو قیامت تک اللہ رب العزت کبھی انفرادیت کے ساتھ اور کبھی اجتماعیت کے ساتھ کیا کرتا رہے گا، کام لیتا رہے گا۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے کیا کر لے، استعمال کر